خیر مقدم رمضان کا مبارک مہینہ اپنے آخری دنوں میں ہے، اور ان آخری دنوں میں ایک بہت ہی خاص روحانی سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر ہے اس ایک پوشیدہ رات کی تلاش کا جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ چلیے اس جستجو کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، صرف ایک رات، ایک ایسی رات کی عبادت، ایک ایسی رات کی دعا جو کسی کی پوری زندگی کے گناہوں کو دھو دے اور آنے والی زندگی کا رخ ہی موڑ دے۔ بس یہی امید ہے جو اس پورے روحانی سفر کی بنیاد ہے۔ تو جیسے ہی رمضان اپنے آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں میں داخل ہوتا ہے نا، تو فضا ہی بدل جاتی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے دلوں میں ایک عجیب سا انتظار، ایک امید سی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب عبادت کا جذبہ اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور اس کا منظر کچھ ایسا ہوتا ہے۔ دن میں روزے کی تھکن تو ہوتی ہے، لیکن راتیں وہ عبادت کے نور سے روشن ہو جاتی ہیں۔ یہی تو وہ سنت ہے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کی تھی۔ وہ بھی ان آخری راتوں میں اپنی عبادت کو اور بڑھا دیتے تھے، اسی لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پوری جستجو، یہ ساری کوشش، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ منزل ہے اس ایک خاص رات کو پانا جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر یعنی قدرت کی رات۔ اسے اسلامی سال کی سب سے مقدس، سب سے بابرکت رات مانا جاتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس ایک رات میں جو بھی عبادت کی جائے اس کا ثواب بے حساب ہے۔ اور اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن میں اسے 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ 1000 مہینے، یہ 83 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ سوچئے، ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے بھی افضل۔ تو اس رات کی تلاش میں لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اکثر مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، جہاں ان راتوں میں ایک بالکل الگ ہی سما ہوتا ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں ہوتی، بلکہ ایک بہت گہرا روحانی اور جذباتی سفر ہوتا ہے۔ لوگ لمبی تراویح اور قیام اللیل میں کھڑے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ خاموشی سے کسی کونے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے اور کسی کے ہاتھ دعا میں اٹھائے ہوتے ہیں، اور آنکھوں میں آنسو۔ ہر طرف بس عبادت کا نور ہی نور ہوتا ہے۔ اسی بھیڑ میں ہماری نظر ایک نوجوان پر پڑتی ہے۔ وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، شاید اپنی زندگی کی غلطیوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ اس کے پاس بیٹھے ایک بزرگ اسے دیکھتے ہیں اور بہت نرمی سے کہتے ہیں۔ یہ الفاظ امید کی روشنی ہے کہ ان آخری دنوں میں اللہ اپنے بندوں کے بہت بہت قریب ہوتا ہے اور ان کی پکار ضرور سنتا ہے۔ مگر اس پوری تلاش میں نا ایک راز بھی چھپا ہوا ہے، ایک غیر یقینی سی کیفیت جو اس جستجو کو اور بھی خاص بنا دیتی ہے۔ اور وہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر لیلۃ القدر ہے کون سی رات؟ اس کا ٹھیک جواب تو کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اور اسی راز کی وجہ سے مسلمان رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، سب میں پوری محنت سے عبادت کرتے ہیں تاکہ ان سے یہ قیمتی رات چھوٹ نہ جائے۔ کچھ روایت کے مطابق اس رات کی کچھ نشانیاں بھی ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ اس رات فضا میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، ہوا بہت ہلکی ہوتی ہے اور آسمان بالکل صاف ہوتا ہے۔ لوگ ان نشانیوں کو بھی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پوری رات کی عبادت، ان آنسوؤں اور دعاؤں کے بعد جب صبح قریب آتی ہے نا، تو ایک بالکل نئی کیفیت جنم لیتی ہے۔ اس سلائیڈ پر نظر ڈالیں، یہ کتنی خوبصورتی سے اس بدلاؤ کو دکھا رہی ہے۔ دیکھیں، رات بھر کی عبادت اور تلاش کے بعد چہروں پر تھکن تو ہوتی ہے، لیکن دلوں میں ایک گہرا اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ وہ جو تلاش تھی اب ایک امید میں بدل جاتی ہے کہ شاید منزل مل گئی ہو۔ یہاں کوئی یقین تو نہیں ہوتا، لیکن ایک بہت مضبوط امید ہوتی ہے، اور یہی احساس اس سفر کا سب سے خوبصورت انعام ہے۔ یہ امید کہ شاید، بس شاید، ان کی رات قبول ہو گئی ہو۔ اور آخر میں یہ سوال ذہن میں رہ جاتا ہے کہ اصل انعام کیا ہے؟ اس ایک رات کو پا لینا، یا پھر اس رات کی جستجو میں کی گئی محنت، وہ دعا، وہ آنسو؟ شاید اس کہانی میں سفر ہی اصل منزل ہے۔